الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلهم خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الانفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون الی قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون الی قولہ تعالی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے، آج کی اس نشست میں ہمیں 6 آیات کا مطالعہ کرنا ہے سورہ انفال کی، اور 3 آیات کا مطالعہ کرنا ہے سورہ آل عمران کی۔ سورہ انفال کے بارے میں پہلے یہ جان لیجئے کہ وہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور سورہ آل عمران جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، گویا کہ ان دونوں کے مابین نزول کے اعتبار سے 1 سال کا فصل ہے، کہ سورہ انفال متقدم ہے، پہلے نازل ہوئی ہے، جبکہ سورہ آل عمران متاخر ہے، بعد میں نازل ہوئی۔ اگرچہ مصحف میں جو ترتیب ہے، جو قرآن حکیم ہمارے سامنے ہے، اس میں جو ترتیب ہے، اس میں آپ کے علم میں ہے کہ سورہ انفال بہت بعد میں ہے، 9ویں پارے میں ہے، لیکن یہ کہ سورہ آل عمران جو ہے وہ 3 اور 4 پارے میں ہے۔ لیکن یہ کہ ترتیب مصحف اور جو ترتیب نزولی ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس کے مابین فرق اور اختلاف ہے۔ ان دونوں مقامات پر خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کا جو یہ خطاب ہے پورے مکی قرآن میں ہمیں نہیں ملتا، ایک آدھ ایکسیپشنز ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا وہ مکی آیات ہیں یا مدنی۔ یہ خطاب جو ہے یہ مدنی صورتوں میں آپ کو ملے گا، اس لیے کہ مدینے میں تشریف آوری کے بعد حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلمانوں کی حیثیت ایک امت کی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے ابھی وہ صرف ایک جماعت کے درجے میں تھے، لیکن اب وہ ایک امت تھے، ان کا اپنا ایک مرکز وجود میں آ گیا تھا، اپنی ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی تھی، اپنی چھوٹی سی ریاست برپا ہو گئی تھی۔ لہذا اب جو بھی مسلمان تھے، جو کلمہ گو تھے، جو بھی داخلے ہو گئے تھے اسلام میں، ان سب کے لیے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ مدنی صورتوں میں جو مسلمانوں میں منافق شامل تھے، انہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہی کے الفاظ سے خطاب کیا جاتا ہے۔ کہیں بھی آپ کو پورے قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا، اے منافقو، یہ خطاب کہیں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ در حقیقت وہ منافق بھی قانوناً مسلمان تھے، وہ کلمہ شہادت ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، جو بھی احکام تھے ان کو بجا لاتے تھے، اگرچہ کسل کے ساتھ، دلی آمادگی نہیں تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں میں چونکہ وہ اپنے آپ کو شمار کروانا چاہتے تھے،
لہذا وہ تمام جو علامات ہیں، جو شعائر ہیں، ان کو تو پورے طور پر وہ ادا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں امت میں جتنے بھی عناصر شامل تھے، چاہے وہ مومنین صادقین تھے اور چاہے دوسری انتہا پر منافقین تھے، ان سب کے لیے خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنو۔ لہذا ہم اگر اس کا ترجمہ کریں کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اے وہ لوگوں کہ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ انہیں ایمان حاصل ہے اللہ پر اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور بعث بعد الموت پر اور جزا و سزا پر، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر۔ اجابہ اور استجابہ تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، کسی کی بات کو سننا، اس کا جواب دینا، اسے قبول کرنا، یہ اجابت بھی آئے گا باب افعال میں اور باب استفعال میں استجابت، دونوں ہم معنی ہیں۔ استجیبوا کا لفظ مکی قرآن میں آیا ہے سورہ شورى میں، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دین کو قائم کرو۔ یہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے اسلام، یہ ایک دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس دین کو برپا کرنا، قائم کرنا، نافذ کرنا، اس مکمل نظام زندگی کو جو حقیقت میں مکمل نظام عدل و قسط ہے، ہر سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، سماجی سطح پر جو عدل و قسط کا نظام ہے اللہ کا عطا کردہ دین حق، اسے قائم کرو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ چنانچہ اب یہ استجابت کا جو لفظ آیا پھر اسی سورہ مبارکہ میں، استجیبوا لربکم، اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے وہ دن آن پہنچے کہ پھر جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی تمہاری موت کا وقت بھی آ سکتا ہے اچانک، مہلت عمر ختم ہو سکتی ہے اچانک، اور اسی طرح قیامت بھی آئے گی تو اچانک آئے گی۔ لہذا اس سے پہلے کہ وہ تمہاری آخری گھڑی آ جائے انفرادی یا اجتماعی سطح پر، تو جو بھی وقت ہے غنیمت سمجھو، اپنی رب کی پکار پر لبیک کہو۔ دیکھیے یہ لفظ ویسے تو عام ہوگا، استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، تو جو بھی حکم ہے رب کا ظاہر بات ہے کہ اس کو قبول کرنا، اختیار کرنا، یہ بندہ مومن کا کام ہے۔ اگر اللہ فرماتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ٹھیک ہے، وہ ہمیں کرنا ہے، یہ استجابت ہوگی کہ ہم نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر اللہ فرماتا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے بھی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی کی امتوں میں فرض کیے گئے تھے، اب استجابت کا تقاضا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کریں جیسے کہ ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر حج فرض کیا گیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ ان میں سے جو بھی استطاعت رکھتے ہوں وہ اس کے گھر کا حج کریں۔ حج کرنا ہے صاحب استطاعت لوگوں کو۔ تو استجابت ہر حکم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو بھی فرمان ہے، جو بھی اوامر ہیں، جو بھی نواہی ہیں، ان سب کو قبول کرنے پر لفظ استجابت آئے گا۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یہ استجابت کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک اس آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جسے ہم جدید اصطلاح میں کہیں گے آرمڈ کانفلکٹ۔ اب مسلح تصادم کا آغاز ہو چکا ہے، اب آخری مرحلے میں ہے یہ جد و جہد۔ اگر ہم جدید اصطلاح استعمال کریں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اس لیے کہ 12 سال جو تھے مکے کے وہ تھے دعوت کے سال، دعوت دینا، جو لوگ دعوت قبول کریں انہیں منظم کرنا، انہیں ڈسپلن کا خوگر اور عادی بنانا، پھر ان کا تزکیہ کرنا، ان کی زندگیوں کے اندر سے تمام برائیوں کو نکالنا، پاک کرنا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک انقلابی جماعت جس کا کہ نام قرآن مجید کی اصطلاح میں حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی، جیسے کہ سورہ مائدہ میں فرمایا ان حزب اللہ ہم الغالبون، یقیناً اللہ کی پارٹی ہی غالب رہے گی بالآخر۔ اور سورہ مجادلہ میں فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، فلاں لوگ جو ہیں یہ اللہ کی پارٹی ہیں جن کے اندر یہ اوصاف ہیں،
اور آگاہ ہو جاؤ کہ بالآخر اللہ کی پارٹی ہی فلاح پائے گی۔ تو گویا کہ 12 سال میں حضور نے وہ پارٹی تیار کی، وہ جماعت تیار کی، وہ جمعیت تیار کی۔ یہ حزب کا لفظ تو اردو میں مستعمل ہے، حزب اقتدار، حزب اختلاف، یہ تو ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے، حزب پارٹی کو کہتے ہیں۔ تو ایک پارٹی شیطان کی ہے، سورہ مجادلہ میں آیا ہے اولئک حزب الشیطان۔ جو بھی اللہ کے رسول کی اس دعوت اور تحریک کے مقابلے میں خم ٹھوک کر آ گئے تھے، راستہ روک رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، وہ ظاہر بات ہے حزب الشیطان تھے۔ اور جو لوگ اس کے لیے سر بکف ہو گئے تھے، اس کے لیے تیار تھے، انہوں نے سر پر اپنے کفن باندھ لیے تھے، تن من دھن اس کے لیے دینے کے لیے تیار تھے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ تو اس پارٹی میں جو آخری خونریز تصادم اب شروع ہو گیا تھا، لہذا اب جو مرحلہ آ گیا تھا جو بہت کٹھن تھا، اسی لیے سورہ بقرہ میں پیشگی طور پر تنبیہ دے دی گئی۔ سورہ بقرہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ بقرہ غزوہ احد سے قبل نازل ہوئی ہے، سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے، اور یہ جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانفال، یہ غزوہ بدر کے بعد ہے۔ سورہ بقرہ میں صاف کہہ دیا گیا تھا کہ ہم لازماً وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے مسلمانوں، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصانات تھے، اپنی محنتوں کے ثمرات کے ضائع ہونے سے، ان سب سے ہم تمہیں آزمائیں گے، بڑے بڑے امتحان آئیں گے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے فرمایا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ کی تائید اور نصرت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب ان سے کہا جا رہا ہے استجیبوا للہ وللرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ اب ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم پیچھے ہٹنے لگیں، تمہارے قدموں میں تزلزل پیدا ہو جائے، تمہاری ہمت کہیں جواب دینے لگے، جان پیاری ہو، مال پیارا ہو، اور تم چاہو کہ عافیت کے گوشے ہی میں کہیں بیٹھے رہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو جب مارکا گرم ہو گیا ہے، حق و باطل کا تصادم شروع ہو چکا ہے، اب تلواریں تلواروں سے ٹکرائی ہیں میدان بدر میں، اور کہہ دیا گیا ہے کہ اب یہ جنگ جاری رہے گی، یہ مرحلہ جو ہے تصادم کا، یہ جو حضور کی جد و جہد قتال فی سبیل اللہ کے دور میں داخل ہو گئی ہے، تو اب یہ قتال جاری رہے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اب یہ قتال، یہ جنگ اللہ کی راہ میں جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ اور فساد اور بغاوت جو اللہ کے خلاف زمین میں ہے ختم نہ ہو جائے کلیتاً، اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے، یعنی پورا انسانی نظام زندگی اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی اطاعت مطلق کے تابع ہو جائے۔ اس وقت تک اب تمہارا یہ قتال کا مرحلہ جاری رہے گا۔ لہذا اس خاص مرحلے میں یہاں جو استجابت کو جو سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ سر پر کفن باندھ کر میدان میں آؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ یہ دعا جو ہے یہ واحد کا صیغہ، دعوا نہیں آیا، استجابت کے لیے تو آیا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، لیکن یہاں جب پکار ہے تو کس کی ہے؟ وہ ہے واحد کا صیغہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکاریں، جب وہ تمہیں آواز دیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی پکار بھی تو ہمیں حضور ہی کی زبانی پہنچی ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، نکلی تو لبے اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ قرآن بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک ہی سے نکل رہا ہے، حضور ہی کی زبان مبارک کے ذریعے سے ہم تک آ رہا ہے۔ لہذا جو بھی پکار ہے اس معنی میں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ نظری طور پر تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ دونوں مل کر ایک بریکٹ ہو جائیں گے، لیکن عملی اعتبار سے تو کلی اطاعت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے احکام بھی تو محمد پہنچا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے کسی کے پاس براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا ہے، وہ پیغام بھی در حقیقت بواسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، لہذا یہاں واحد کا صیغہ لائے جبکہ وہ تمہیں پکارے۔ اس کی وجہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر قرآن مجید میں کوئی حکم آ جائے گا ہم مانیں گے، لیکن کیا ضروری ہے کہ محمد کی بات مانی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو ہم جیسے ایک انسان ہیں۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ وہ یہ مانتے تو تھے یہ اللہ کے رسول ہیں،
لیکن ان کے سامنے جو تھا وہ تو محمد ابن عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. انسان تھا، دو ہاتھ تھے، دو پاؤں تھے، دو آنکھیں تھیں، کان تھے، پاؤں زمین پر چلتے تھے، کھانا کھاتے تھے، انسان تھے، بشر تھے. ان کے سامنے تو ایک بشر تھا. اصل میں اس وقت بھی جو حضور پر ایمان رکھتے تھے، آپ کی نبوت و رسالت پر، تو یہ ایمان بالغیب تھا. اس لیے کہ نبوت محمدی کا تعلق تو غیب سے ہے. کسی نے جبرائیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے وحی کو اترتے ہوئے نہیں سنا. یہ سارا مسئلہ تو جو ہے وہ عالم غیب میں ہو رہا ہے. تو ان کا کہنا یہی تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ سورہ محمد میں دیکھیں گے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے. قرآن مجید میں ابھی واضح طور پر قتال کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن حضور نے ہجرت کے 6 مہینے کے بعد سے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے تھے. یہ ساری تفاصیل میری کتاب منہج انقلاب نبوی کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بحث موجود ہے کہ حضور نے ہجرت کے بعد صرف 6 مہینے لیے، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کہیں گے فار کنسالیڈیشن آف ہز پوزیشن ان مدینہ. 3 کام کیے. ایک تو اپنا مرکز تعمیر کر لیا مسجد نبوی. اب یہ دارالحکومت بھی ہے، گورنمنٹ ہاؤس بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، دارالندوہ بھی ہے، شورا کی جگہ بھی ہے، یہی تعلیم گاہ بھی ہے، یہی خانقاہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے، عبادت گاہ بھی ہے. مرکز بن گیا. دوسرا کام کیا کیا کہ انصار اور مہاجرین ان دونوں کو، ایک انصاری ایک مہاجر، بھائی بھائی، تاکہ یہ دونوں سیکشنز جو ہیں، امت اس وقت 2 حصوں پر مشتمل تھی. مہاجرین جو مکے سے آئے تھے اور جو مدینے سے جو ایمان لائے تھے انصار. ظاہر بات ہے قبیلے جدا ہیں، ان کے معاملات کو آپس کے جو ہے وہ بہت قرب کے تو نہیں ہے. رشتہ تو صرف اسلام کا ہے جو انہیں جوڑ رہا ہے. لہذا اگر یہ رشتہ مضبوط نہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کی کسی جد و جہد میں یہ جو ایک ویک پوائنٹ اگر رہ جائے اور انٹیگریشن نہ ہو ان 2 طبقات کی، تو دشمن جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، جیسے کہ منافقین بسا اوقات کرتے تھے. انصار اور مہاجرین کے خلاف جو ہے ان کے مابین کو ایسی شکل رنجیاں پیدا کر دیتے تھے کہ جس سے بسا اوقات لڑائی کی نوبت آ جاتی تھی. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود موجود تھے، آپ بنفس نفیس آتے تھے اور معاملات کو سنبھال لیتے تھے. لیکن آپ کو سیرت میں کئی واقعات ملیں گے. تو آپ نے پہلے ہی دن یہ کام کیا کہ ایک انصاری ایک مہاجر بھائی، مواخات. اور تیسرا کام یہ کیا کہ جو 3 بڑے طاقتور قبیلے یہودیوں کے موجود تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کو تینوں کو جکڑ لیا. ایک جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ جسے یہ کہا جاتا ہے میثاق مدینہ. وہ اصل میں کیا تھا اس کا تجزیہ کریں گے تو وہ مدینے کا ایک اجتماعی اور متحد تحفظ کیا جائے گا، دفاع کیا جائے گا. اگر مدینے پر کوئی باہر سے لشکر حملہ آور ہوا تو سب مل کر، مسلمان اور یہودی مل کر جو ہے دفاع کریں گے. یہ 3 کام آپ نے کیے. یہ 6 مہینے لیے اس میں 3 کاموں میں. 7ویں مہینے سے آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. انیشیٹو لے لیا کفر کے خلاف. اب اس لیے کہ جو اللہ کا گھر تھا وہ تو بت پرستی کا اڈا بنا ہوا ہے. 360 بت وہاں رکھے ہیں. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ ہمارا پاسباں ہے، وہ پاسباں ہمارا. اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ ہم اس کو لبریٹ کرانا، یہ جو ہو گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اب سب سے پہلی منزل تھی. اس لیے کہ جزیرہ نماء عرب میں اگرچہ کوئی فارمل حکومت نہیں تھی، لیکن جو بھی کچھ نظام وہاں تھا، وہاں مرکزی حیثیت جو ہے ام القریٰ کی حیثیت مکے کو حاصل تھی. جب تک مکہ فتح نہیں ہوتا اور اسلامی ریاست کا مرکز نہیں بنتا، اس وقت تک گویا کہ پورا عرب جو ہے اس پر اسلام کا غلبہ نہیں ہوا. لہذا اب یہ قتال کا مرحلہ شروع ہوا ہے. تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم از خود ہی بات شروع کر لی ہے، ہمیں تو دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا چاہیے. خام خواہ جھگڑا بول لینا، دنگا فساد، لڑائی، قتل و غارت گری، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہو جاتی؟ سورہ محمد میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں لولا انزلت سورۃ محکمۃ، کیوں نہیں ابھی تک کوئی سورت اور کوئی آیت نازل ہوئی کہ جس میں واضح حکم قتال آ گیا ہو. تو اس کے بعد فرمایا لو یہ وہ حکم بھی ہم نے بھیج دیا ہے. وہ سورہ قتال بھی کہلاتی ہے. سورہ محمد جو ہے 26ویں پارے میں اسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں، 2 نام اس کے ہیں. تو اس کے بعد بھی اب آپ وہاں الفاظ یہ آتے ہیں کہ اے نبی اب آپ دیکھ رہے ہیں ان منافقوں کو کہ جب یہ صورت بھی نازل ہو گئی ہے تو اب وہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، کہ اب تو کوئی جائے فرار نہیں رہا، ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کہیں بچ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں رہی. ہماری حجت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہے الٹی ہمارے اوپر قائم کر دی، صورت نازل ہو گئی. اس اعتبار سے دعاکم، یہ گویا کہ یہاں پر بہت ضروری ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے وہ یہاں 100% اپلیکیبل ہے
کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمعوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس، اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ دین تو بس نام ہی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے، دین تو اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے مقدم ہے، اللہ کو کی توحید کا ماننا جو ہے پہلی بنیادی شرط ہے، لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور محمد الرسول اللہ بعد میں ہے۔ لیکن یہ کہ اصل میں جو میں نے عرض کیا کہ دین نام ہے حضور کی پہنچائی ہوئی باتوں کا، اللہ کی باتیں بھی آپ نے پہنچائی ہیں، اللہ کا حکم بھی حضور کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، اور اس کی مزید شرح اور تفسیر جو ہوئی ہے وہ حضور نے فرمائی ہے۔ لہذا عملی اعتبار سے دین کل کا کل نام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہمعوس، دین تو نام ہی ان کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بہو نہ رسیدی، اگر ان کے قدموں تک تم نے اپنے آپ کو نہ پہنچایا تمام بولہبیس، تو پھر جو کچھ ہے یہ دین تم لیے پھر رہے ہو یہ حقیقت میں بولہبی ہے، دین نہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ رسول تمہیں پکارتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے۔ اب اس کے بھی دو معنی ہوں گے، دیکھیے ایک تو یہ کہ ایک روحانی زندگی ہوتی ہے اور ایک مادی زندگی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اگرچہ مادی اعتبار سے حیوانی اعتبار سے چل پھر رہے ہیں، زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، روحانی اعتبار سے مردہ ہیں، ان کی روح جو ہے ان کے اندر مر چکی ہے اور گویا کہ دفن ہو چکی ہے، گویا کہ وہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، روح ان کے اندر جو ہے دفن ہو چکی، ان کے دلوں کے اندر اس پر غلاف چڑھ گئے۔ جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ اس طرح مٹھی بند کر کے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک داغ آ جاتا ہے، اگر وہ گناہ توبہ کرتا تو داغ دھل جائے گا، اگر توبہ نہیں کرتا پھر داغ لگے گا، پھر داغ لگے گا، پھر داغ، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ دل یوں بند ہو جائے گا۔ مٹھی آپ نے بند کر کے، یا آپ نے گویا کہ اس کو مثال دی، اب اس کے بعد اس میں کوئی شے داخل نہیں ہو سکتی، کوئی ہدایت راہ نہیں پا سکتی، تو گویا کہ اب اس کے اندر روح جو ہے وہ دفن ہو گئی۔ تو یہ ابو جہل چلتا پھرتا تو نظر آتا تھا، حقیقت میں روحانی طور پر تو مردہ تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ تو مردہ ہیں، نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور آپ جو کہ بہرے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے اپنی بات، در حقیقت یہ روحانی طور پر مر چکے ہیں۔ تو 12 برس مکے میں جو حضور دعوت دے رہے تھے وہ روحانی طور پر مردہ یا نیم مردہ لوگوں کو اثر نو حیات تازہ، روحانی اعتبار سے حیات معنوی دی جا رہی تھی۔ جب اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر، ان حقائق ابدیہ پر جب ان کا ایمان اور یقین استوار ہوا تو گویا کہ ان کی روحیں زندہ ہو گئیں، اب وہ حیات معنوی انہیں حاصل ہو گئی۔ اب خاص طور پر اس کا جو مفہوم آ رہا ہے وہ اس میں ہے کہ اب جو یہ مرحلہ شروع ہو گیا ہے اقامت دین کی جد و جہد کا، آرمڈ کانفلکٹ کا، مسلح تصادم کا، اس میں ظاہر بات ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا۔ اب جو شخص بھی میدان میں آتا ہے وہ گویا کہ رسک لے کر آتا ہے اپنی زندگی کا، اب واپس آ گئے تو یہ تو قسمت کی بات ہے، ورنہ یہ کہ پورا خطرہ ہے کہ وہیں جان دینی پڑے۔ اس حوالے سے فرمایا گیا، یہی وجہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں میں نے وہ آیت آپ کو سنائی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس سے پہلے یہ بھی آ گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ سورہ آل عمران میں بھی فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، کبھی مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، وہ تو اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تو یہ ہے حیات جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ یہ شہادت، جیسے کہ سورہ توبہ میں آیت آئی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض، اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے جسم جو ہے لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں، ان کو بھی تیر لگے گا تو جان نکل سکتی ہے، ان پر بھی تلوار کا کاری وار آئے گا تو جان نکل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ضمانت نہیں دی تھی کہ تم میرے راستے میں آؤ جنگ کرو، میری ضمانت ہے تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچے گا، نہیں، جانیں دو، قربانیاں دو، اپنی جانیں قربان کرو۔
جام شہادت نوش کرو، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور یوں سمجھ لو کہ اللہ کی راہ میں جان دے دینے سے وہ زندگی ملتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ ہے اس آیہ مبارکہ کا مفہوم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اب دیکھیے یہ تو ایک ترغیب کا انداز آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعلیم اور تربیت میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، شوق دلانا، تشویق، ترغیب، اور ایک ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، ترہیب بھی ہوتی ہے، وارننگ بھی ہوتی ہے، کبھی سرزنش بھی کی جاتی ہے، کبھی شاباش دی جاتی ہے۔ تو یہ زیر تربیت جو بھی ہوگا کسی کے، اس کے ساتھ یہ دونوں معاملات جو ہے کرنے پڑیں گے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا یہ تو ترغیب کی بات آ گئی، اب ترہیب آ رہی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ جان لو اللہ حائل ہو جایا کرتا ہے انسان اور اس کے دل کے مابین۔ کیا معنی اس کے؟ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے مابین۔ دل منبع ارادہ ہے، خیر کا ارادہ، شر کا ارادہ، ارادہ ابھرے گا دل سے، لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ حائل ہو جائے اور وہ خیر کا ارادہ جو ہے وہ دل میں سے اب پیدا نہ ہو، یہ ہے وہ کیفیت جسے قرآن میں کہا گیا ہے۔ دوسرا اس کا انداز ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ایک حد ہوتی ہے، کسی کو دعوت دی، اس کا انکشاف اس کے دل پر ہو گیا کہ یہ بات صحیح ہے، کسی وجہ سے اس نے کہا کہ ابھی نہیں میں قبول کرتا، ذرا اور سوچ لوں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک لمحہ آیا کہ بھائی بات تو صحیح ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دل کو لگتی ہے، دماغ بھی قبول کرتا ہے، لیکن بھائی میں اگر مان لوں گا تو اس کا مطلب ہے ان کی جیت ہو گئی، میری ہار ہو گئی، تو میں اپنی یہ ذلت تو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس طرح ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت سلب کر لیتا ہے، اب اس میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ اور یہ بالکل فزیولوجیکل لا بھی ہے۔ دیکھیے آنکھیں اللہ نے دی ہیں دیکھنے کے لیے، اگر آپ اس آنکھ کے اوپر پٹی باندھ دیں، کئی سال تک پٹی بندھی رہے، آنکھوں کی بینائی زائل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس آنکھ سے آپ کو کام نہیں لے رہے جس کے لیے اللہ نے یہ آپ کو عطا کی تھی۔ آپ کا یہ جوائنٹ ہے کوہنی کا، اس کے اندر یہ حرکت ہے، اسے پلاسٹر لگا دیجئے 2 سال تک کے لیے، یہ جو آپ کا جوائنٹ ہے جام ہو جائے گا، اس کے بعد اس میں جنبش نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے اللہ نے انسان میں حق کو پہچاننے کی جو صلاحیت اور استعداد رکھی ہے، اب عافیت اسی میں ہے کہ جیسے ہی دل بتا دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے، فوراً قبول کر لو۔ اگر تم نے اس میں تاخیر کی تو صلاحیت کم ہو جائے گی، دوسری مرتبہ پھر تم نے ٹھکرا دیا، کوئی مصلحت ہے، کوئی خوف ہے، کوئی ضد ہے، کوئی ہٹ دھرمی ہے، کوئی تعصب ہے، کوئی تکبر ہے، کوئی حسد ہے، جس کی وجہ سے آپ ڈٹ گئے اور نہیں مان رہے، تو ایسا وقت آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے اس حق کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، پہچاننے کی صلاحیت ہی سلب کر لیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ایک انداز یہ ہے، ایک انداز یہ ہے جو سورہ اعراف میں، سورہ مائدہ میں آیا ہے، سورہ انعام میں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ ہم ان کے دل بھی الٹ دیں گے، ان کی نگاہیں بھی الٹ دیں گے، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف ہو گیا تھا حق کا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اگر جیسے ہی وہ انکشاف حق ہو فوراً قبول کرو، لبیک، حاضر، واقعتاً میرا دل مان رہا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعتاً میرے دماغ کو بھی بات اپیل کر رہی ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، حاضر ہوں۔ اگر یہ طرز عمل ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت میں اضافہ کرتا جاتا ہے اور راستے کھولتا جاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ لیکن اگر اس کے برعکس روش ہوتی ہے تو ایک در حد کے بعد جا کر پھر دل پر مہر ہو جاتی۔ اسی کو یہاں کہا گیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ ایک وقت آتا ہے اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک نہ کہی، کوئی بہانہ بنا دیا، کسی وقت کس مسا کر رہ گئے، دیر کر دی، باہر نکلنے میں دیر کر دی، جیسا سورہ نساء میں آیا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، ادھر سے قتال کا حکم آ گیا ہے، ادھر یہ ذرا سستی کے ساتھ اپنا بندوبست کر رہے ہیں، سامان تیار، ابھی سامان ہی نہیں ہوا، جی جائیں گے، ٹھیک ہے جائیں گے، لشکر چلا گیا، پیچھے بیٹھے رہ گئے۔ یہ ترغیب اگر تمہاری ہوگی تو تمہاری سزا دنیا میں جو ملے گی وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سلب ہو جائے گی،
اللہ حائل ہو جائے گا تمہارے اور تمہارے دل کے مابین. اور وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دوسری تنبیہ، اور دیکھو پھر تمہیں اللہ ہی کی طرف جمع کیا جائے گا. حساب کتاب وہاں ہونا ہے، جواب طلبی وہاں ہو جائے گی. حق تم پر منکشف ہو گیا تھا، تمہارے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ صحیح ہے، پھر تم نے قبول نہیں کیا، پھر تم اس میں لیت و لال کے اندر پڑے رہے، تاخیر کرتے رہے، تعویق میں لگے رہے. لہذا یہ ہے کہ اب تمہارے لیے یہاں سزا جو ہے وہ تیار ہے. اگلی اور تنبیہ آ رہی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، بچو اور ڈرو اس عذاب سے، اس فتنے سے کہ جو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. یعنی یہ کہ اگر کسی معاشرے میں برائی کا چلن عام ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ بٹ جائیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اس برائی میں ملوث ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خود تو ملوث نہیں ہیں لیکن روک بھی نہیں رہے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خود بھی بچے ہوئے دوسروں کو روک بھی رہے ہیں، نہیں عن المنکر. ان تین گروہوں کا معاملہ یہ ہے کہ پھر جب عذاب آتا ہے تو پہلے دونوں گروہ جو ہیں وہ بھی کہ جو کہ گناہ میں ملوث تھا اور وہ بھی کہ جو گناہ میں خود تو ملوث نہیں تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا، دونوں عذاب کے اندر آ جاتے ہیں. اس کی پوری تفصیل جو ہے سورہ اعراف میں موجود ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ کے جو ساحل سمندر پر آباد تھا اور یوم السبت کے احکام میں وہ زیادتی کر رہے تھے، انہوں نے ہیلے نکال لیے تھے، اللہ کے حکم کا استہزاء اور تمسخر ہو رہا تھا. تو وہاں تین حصوں میں قوم بٹ گئی، ایک وہ کہ جو اللہ کے حکم کو توڑ رہے تھے، ایک وہ کہ جو خود تو نہیں ملوث تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، ایک وہ تھے جو بیچارے کہہ بھی رہے تھے خدا کے یہ بندو اور باز آ جاؤ، روکو اپنے آپ کو، روکو تھامو، غلط کام نہ کرو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو. تو جو درمیانی لوگ تھے، وقالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، تو وہ کہتے تھے ان سے جو روکنے والے تھے، منع کرنے والے تھے، نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہے تھے، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، اس قوم کو سمجھانے میں اپنا وقت لگا رہے ہو، جان ہلکان کر، یہ اب ماننے والے نہیں ہیں، اب تو یہ اللہ کا عذاب ان پر آ کر رہے گا. ان کا جواب قرآن نے نقل کیا، معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، بھائی ہمیں تو اپنے رب کے حضور میں معذرت پیش کرنی ہے نا کہ ہم تو آخری وقت تک انہیں روکتے رہے، اور کیا پتا ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا دل جو ہے وہ بدل ہی جائے، ایک بھی بچ جائے تو بہت بڑی ہمارے لیے کمائی ہے. جیسے کہ حضور نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے. تو کیا پتا ہے ہمارے سمجھانے سے کچھ لوگ باز آئی جائیں. اس کے بعد فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جب ان لوگوں کی حد سے بڑھ گئی اور وہ ساری جو انہیں تذکیر اور نصیحت کی گئی اسے انہوں نے نظر انداز کر دیا، تو ہم نے صرف ان کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے، باقی دونوں گروہ جو ہے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور ان کو جو ہے بندروں کے اندر ان کی شکل تبدیل کر دی گئی اور چند دنوں کے بعد وہ ہلاک ہو گئے. تو یہ عذاب جب آتا ہے، حدیث میں بھی حضور نے ایک بڑی عمدہ مثال سے اس کو سمجھایا ہے کہ دیکھیے ایک جہاز ہے پانی کا، کچھ لوگ اس کے عرشے پر بیٹھے ہوئے، کچھ نیچے کی منزل میں ہیں. اب ظاہر بات ہے نیچے والے جو ہیں پانی لینے آتے ہیں تو عرشے کے اوپر سے ہی پانی لیں گے نا، اپنے ڈول سمندر میں ڈالیں گے، پانی کھینچیں گے، اور پھر وہ ڈول لے کر پانی لے کر جب جائیں گے تو جو عرشے پر بیٹھے ہوئے ان پر چھینٹے پڑیں گے، تو انہیں تکلیف ہوتی تھی اور وہ ان سے جو ہے برا مانتے تھے، یہ کیا ہمیں تکلیف دیتے ہو. تو بالآخر انہوں نے طے کیا اچھا جی ہم تو اس کے پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہاں سے پانی لے لیں گے. حضور نے فرمایا دیکھو اگر وہ پیندے میں سوراخ کریں گے اور ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے لوگ تو جہاز جب ڈوبے گا تو صرف وہی نہیں ڈوبیں گے کہ جنہوں نے پیندے میں سوراخ کیا، بلکہ پورا جہاز ڈوبے گا. تو انسانی معاشرہ اس اعتبار سے اس جہاز کے مانند ہے، اگر بدی کا فروغ ہو رہا ہو، روکنے والا نہ ہو، تو پھر اگر تباہی آئے گی اس معاشرے پر، اس قوم پر، تو اس میں سب کے سب گیہوں کے ساتھ وہ گھن جو ہے وہ بھی پس جائے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اس کی یہ شان بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، ودود بھی ہے، لطیف بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شدید ذو انتقام بھی ہے، انتقام لینے والا، شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا، یہ بھی اس کی شان ہے. لہذا یہ تو یہ کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی کس شان کا مستحق بنا رہے ہو یہ فیصلہ تم خود کرو.
اب تمہارے لیے سیدھا راستہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول لما اذا دعاکم لما یحییکم. یہ ہے ہمارے لیے در حقیقت اب تک کی 3 آیتوں کا خلاصہ، کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہے، اس پکار میں نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، شراب نہ پیو، سور کا گوشت نہ کھاؤ، مردار نہ کھاؤ، یہ سارے بھی اسی کے احکام ہیں. پردہ نافذ کرو، وراثت کی تقسیم کرو، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض سمجھ کر بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو حصہ دو. اب اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن یہ تمام احکام جوڑ کر ایک بہت بڑا حکم بنتا ہے، ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو. یہ پورا ایک نظام زندگی کی حیثیت سے، ایک فل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے، سسٹم آف سوشل جسٹس کی حیثیت سے بالفعل قائم ہو جائے. اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، یہاں تک کہ چونکہ خاص طور پر اس وقت مرحلہ شروع ہو چکا تھا مسلح تصادم کا، یہاں تک کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں آ جاؤ اور اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جو چوتھی آیت آ رہی ہے یہ بڑی عجیب آیت ہے. اس میں اگرچہ خاص طور پر جو پس منظر میں